اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ 10 محرم کا دن۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور شہادت کا جام پینے لگتے ہیں۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں، کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہادت کا جام پیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک کہ یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ آپ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں جتنے بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام حسین جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، سمر جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو وہ جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین بیمار کربلا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین زندہ ہیں ہر دل میں روشنی کی طرح۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور لکھنے یا پڑھنے اور ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے۔ دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور آپ لوگ سے گزارش ہے ہمارے ولاگ چینل کو بھی سپورٹ کرے۔ عبید ولاگ U5۔ تھینک واچنگ، سبسکرائب ناؤ اینڈ شیئر۔
آخری میں آپ لوگوں سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، لبیک یا حسین، ہم